بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 فروری 2022 ہے اور 5 فروری کا دن پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، جس میں پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ اس حوالے سے پیر سلطانی میں احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک مرکزی تقریب ہوئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کشمیر ہوں میں شارق پاکستان کی، شارق پاکستان کی، کتنا لہو ہے بہنا میرا، کتنا اور بہاؤ گے، کتنی ماں کے آنسو دیکھے، کتنی اور رلاؤ گے، ہر سو میرے آگ لگی ہے، کتنا اور جلاؤ گے، کتنا اور جلاؤ گے۔ اور محمد احسن کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور نغمہ پیش کریں۔ ان بچوں کا تعلق ہے جی گورنمنٹ ہائی اسکول کالے ڈلی سے، زبیر حیات اور محمد احسن۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں، حق تو حیوانوں کے بھی ہے، در میں تیرے انسان ہے کیوں، یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھنے والوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے، یاد تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں۔ کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا، روز و شب ظلم شام و سحر ظلم ہے، گھر میں گھس کر سریرا گزر ظلم ہے، روز و شب ظلم شام و سحر ظلم ہے، گھر میں گھس کر سریرا گزر ظلم ہے، بچوں بوڑھوں خواتین پر ظلم ہے، لفظ محدود ہیں اس قدر ظلم ہے، لفظ محدود ہیں اس قدر ظلم ہے، قاتلوں کے مقابل ہے صبر و رضا، چار سو شام غم کو بکو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم، کچھ اہل ستم کچھ اہل چشم، میں خان گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے جسم گلزار ہوا، زخموں سے جسم گلزار ہوا، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے، خود اہل ترکش کہہ دیں گے، یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ صدر علی وقار، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میری آج کی بات چیت کا محور ہے جنت نظیر وادی کشمیر۔ جناب صدر، کشمیر جنت نظیر، حسن بے مثال کی دیوی، فطرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے، وہ کشمیر جس میں سرسبز میدان ہے، وہ کشمیر جس میں جنت نظیر وادیاں ہیں، وہ کشمیر جس میں دلکش اور دل فریب مناظر ہیں، آج جل رہا ہے، آج وہاں آگ و خون کا طوفان ہے، آج مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کا دھواں ہے، آج وہاں سسکیاں ہیں، گھر جل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہے، آج زندگی ہار رہی ہے اور موت حاوی ہو رہی ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے کہ جب ماں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا
होगा जब बहनों की चादर इस्मत तार तार की जाती होगी। वो लम्हा क़यामत बनकर गुजरता होगा। मैं आलमी इदारों से सवाल करती हूँ कि कश्मीरी माँ की चीखें, बहनों की सिस्कियाँ, फरियादें आपको सुनाई नहीं देती कि इंसानियत की हमदर्दी वाले दिल जंग आलूद हो चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अली वकार, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, वहाँ इंसान रहते हैं, उसे कश्मीर कहते हैं। सदर अली वकार, मुझे आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करनी है वो है यौम कश्मीर। शहीदों की अज़ाहों में मुजाहिद की हूँ शमशीर, शहीदों की अज़ाहों में मुजाहिद की हूँ शमशीर। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। सदर अली वकार, ये जन्नत नज़ीर कश्मीर है, यहाँ पर फूल खिलते हैं। मैं देखता हूँ कि आसमानों ने रंग बिखेरा है, यहाँ मुस्कुराहटों का बसेरा है। मंजर बदलता है और मैं देखता हूँ कि दूसरी जानिब कश्मीर को सयादों ने घेरा है। मेरा कश्मीर बहुत अकेला है, यहाँ पर जुल्म व बर्बरियत है कि यहाँ की दरसगाहों को मक्तल गाहें बनाया जा रहा है। जनाबे सदर, मेरे कश्मीर में तो ठंडे पानी की नदियां बहती थीं, अब खून की नहरें बहती हैं। सदर अली वकार, मेरे सामने एक जनाजा है और उस जनाजे से लिपटी उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी और उसकी बीवी हैं जो रो रो कर पुकार रही हैं कि ऐ मेरे कायद आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, ऐ मेरे कायद आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों की खातिर लाखों ने दी अपनी जान, जिसकी खातिर खेत जले खलियान जले, घर बार जले घर बार जले, बच्चे बूढ़े जवान कटे जब सारे मुसलमान कटे, माओ के कलेजे चाक हुए जब कड़ियल बेटे खाक हुए, कलियों का रूप लुटा परकों का संगासन डोल गया, परवाज परिंदे भूल गए एहसास के झंडे सूख गए, दरियाओं की रवानी रोक सी गई, यूं खून की होली खेली गई। ऐ मेरे कायद आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, ऐ मेरे कायद आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान। सदर अली वकार, फिर जुल्म की घटाओं से एक किरण फूटती है कि नौजवान सब्ज हिलाली परचम थामे कलमे की सदाएं बुलंद करते हैं, क्योंकि उनका है ये मान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सदर अली वकार, मैं कैसे जहां में आ बसा हूं कि जहां एक तरफ कश्मीर जैसी जन्नत को काफरों ने जहन्नुम बना रखा है, तो दूसरी तरफ सीरिया बर्मा में बहता मुसलमानों का खून जहालत और इंतहा पसंदी का सबूत देता है। सितम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया देखा कि ये पत्थर भारी है, जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनकी शिकस्ता तीर गिनो, जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनकी शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी किसने हारी है। हाज़रीन मुकर्रम और मेरे मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। मेरा मौज़ू सुखन है, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तकरीब 72 साल हो चुके वादिये कश्मीर पर जुल्म का राज है, कुफ्र का राज है, जब्र का राज है, तागूत का राज है, शहादत का राज है और उन मासूम कश्मीरियों की जिंदगी ताराज है और बेगुनाह कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग हो चुका है। तकरीब अयार हिंदू, सफाक हिंदू ये समझता है कि उसके खंजर, उसके नेज़े, उसके तीरों तफंग, उसके भाले, उसके बारूद से भरे गोले जरूरतमंद कश्मीरियों को आजादी की उमंग से दूर कर देंगे, तो ये उस बरहमन ज़ादे की भूल है, ये उस काली माता के पुजारी की भूल है। और हर कश्मीरी अहमद फराज की जुबान में यूं ऐलान हक कर रहा है कि देखना ये है कि इस बातलो हक के रन में, देखना ये है कि इस बातलो हक के रन में रात मरती है कि जंजीर सहर होती है, आखिरी फतह मेरी है मेरा ईमान है ये, आखिरी फतह मेरी है मेरा ईमान है ये, जिस तरह डूबते सूरज को खबर होती है। मैं तो 100 बार उसे अपना मुकद्दर कर दूं, मैं तो 100 बार उसे अपना मुकद्दर कर
حاضرین مکرم، بھارتی ظلم و ستم کے باوجود سربکف کشمیری راہ حق پر ڈٹ چکے ہیں، جم چکے ہیں، وہ اٹل ہیں، انمٹ ہیں، ناقابل شکست ہیں اور ناقابل تسخیر، وہ طوفان ہیں اور مثل چٹان ان کے جہادی کیمپوں سے صدائیں آ رہی ہیں، جرأت کی، عزم و ہمت کی، عزیمت کی، وفاشیاری کی اور حق سے وفاداری کی، وہ تصویر ہے خودداری کی اور ان کا عہد و اقرار یہی ہے کہ ہر دشت کو ہم سر و سمن کرتے رہیں گے، ہر دشت کو ہم سر و سمن کرتے رہیں گے، شاداب لہو سے یہ چمن کرتے رہیں گے، جینے کا کرینہ ہمیں آتا ہے جہاں میں، جینے کا کرینہ ہمیں آتا ہے جہاں میں، نذرانہ جاں نظر وطن کرتے رہیں گے۔ والسلام۔ محمد شاہان صفدر۔ لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ جناب صدر، معزز سامعین، السلام علیکم۔ معزز سامعین، اس برق روشن اور خوشگوار ماحول میں ایسے دردناک موضوع پر بات کروں گا جس کا درد اور اذیت و سنستے بستے خوشگوار ماحول کو افسردہ کر دے گا۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی آواز کہوں، تڑپتی سسکتی ماں کی چیخوں پکار کہوں یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار ہوتے دیکھتے بے بس بھائی کی آواز کہوں، اس معصوم بیٹے کی عزاداری کہوں جس کے سامنے بھارتی درندے اس کی ماں کو نوچ لیتے ہیں، یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک آہ اٹھی کہ قوم دفن ہو گئی، ایک آہ اٹھی کہ قوم دفن ہو گئی، میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمین باس ہو گیا، ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمین باس ہو گیا، میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہیں، میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے۔ ناظرین گرامی، میرے الفاظ کو تقریر ہرگز مت کہیے گا کیونکہ یہ ہر پاکستانی کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میری نظر جب ہر اس محفل میں بیٹھتے ہنستے مسکراتے چہروں پر پڑتی ہے تو مجھے وہ کشمیری طالب علم یاد آتے ہیں جو روز اپنی کتابوں اور بستوں کی امید لے دیکھتے ہیں کہ شاید سے کل وہ بھی سکول جا سکے۔ میرے بابا پیار سے جب مجھے دلاسا دیتے ہیں تو مجھے وہ کشمیری بھائی یاد آتا ہے جو اپنے باپ کو آزادی کی خاطر قربان کر چکا ہے۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہے خود آزادیاں کشمیر کی، کب تلک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، یا خدایا توڑ دے اب، یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم کے زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی اب کشمیر کو۔ حاضرین محفل، کشمیری آج بھی کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہے جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور پاکستان کی شاہراہ کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے لاشیں نہ اٹھائی گئی ہو، کوئی ایسا خاندان نہیں جس کی عزت محفوظ رہی ہو، وہاں درندوں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے، وہاں مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کی آس لگائی بیٹھی ہے۔ ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے ہے کشمیر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے ہے کشمیر، یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا، ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر، ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے ہے کشمیر۔ عزیزان محفل، اس بات میں کوئی درائے نہیں ہے کہ کشمیر آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، کئی حمایتیں کیے گئے، لیکن بے سواد یقیناً ہمیں اپنے اسلام کی کمگشتہ بہادری کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر مضبوط حکمت عملی بنانا ہوگی جس پر جذبہ جہاد کو اجاگر کرتے ہوئے
سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا. گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mr. President, respectable audience, let me today, on this event of Kashmir Day, draw your attention to the plight of our Kashmiri brethren. Hearken to the shots of bullets, crackles of clubs, sighs of mothers, and silenced voices of resistance against oppression. For more than 70 years, Mr. President, for more than 70 years, Kashmiris have made uncountable sacrifices. Uncountable mothers have lost their sons. More than enough blood of theirs has been spilled till now. Mr. President, Kashmiris have done what they could, but the history brings to light up the question, what have you done, O Pakistanis? What have you done for Kashmiris fellows? Let's recall today the message of our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who remarkably said, my message and earnest appeal to the leadership in Kashmir is to organize your people educationally, socially, and politically. And Mr. President, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, my message and earnest appeal to the Muslim leadership in Kashmir is to organize your people socially, educationally, and economically and politically, and to organize a nation construction building program. Mr. President, we need to revive our conscience. We need to revive our conscience, awake our senses, and follow the call to action. My honor, Kashmir will never be sovereign. Kashmir will never be sovereign unless the world comes to know the heinous atrocities of so-called democratic India in Kashmir for over 7 decades. Mr. President, let's make a vow to God. Let's make a vow to God, to our blood, to our conscience. Let's make a vow to God, to our conscience, to our blood, for surfacing the Kashmir issue with all zeal and zest, with the immense hope that one day our Kashmiri fellows will be living a happy and prosperous life. Indian throne will soon be reduced to ashes. Pakistan Zindabad. کس نے کہ سوئے ارماں مچل رہے ہیں، یہ کون آیا ہے میکدے میں کہ گرنے والے سنبھل رہے ہیں. حاضرین گرامی، ہمارے معزز مہمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم خان آپ کے ہمراہ ہیں، جناب آصف خان ایڈوکیٹ صاحب، جناب شیر خان صدریال صاحب، اور آپ کے ساتھ آنے والے دیگر معزز مہمانوں کو میں اپنی طرف سے اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آخری ایٹم بچوں کا پیش کیا جائے گا ٹیبلو. اس کے لیے بچے تیار ہیں. پیر سعادت علی شاہ صاحب کا میں نام نہیں لے سکا، دیگر بہت سارے مہمان ہیں جی، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. میری دعوت ہے کیئر اسکول آف ایکسیلنس کے طلبہ و طالبات کے لیے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ٹیبلو پیش کریں. ناظرین، اس تقریب میں کیئر اسکول آف ایکسیلنس پنڈ سلطانی کے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو بھی پیش کیا ہے. یہ بھی میں اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پرفارمنس. بہت خوبصورت ٹیبلو تھا جس کو وہاں جو حاضرین تھے انہوں نے بہت سراہا ہے اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا ہے.
یہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں، کافی لمبا ٹیبلو ہے، یہ آپ سارا دیکھیں گے۔ سال سے میری آزادی پر قبضہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے معصوم بھائیوں کو موت کی گھاٹ کیوں اتارا جا رہا ہے؟ میری بہنوں کی عصمتوں کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اے دنیا کے منصفوں، تمہیں ان بے قصور بچوں پر رحم کیوں نہیں آتا؟ تم کس قانون کے محافظ ہو؟ وہ قانون جو صرف ظلم کا ساتھ دیتا ہے، یا وہ قانون جس کا تحفظ صرف ظالم کے لیے ہے؟ اے سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی ہوئی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو۔ آزادی ہماری منزل ہے اور ہم اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ احساس ویلفیئر ٹرسٹ نے انسانیت کا احساس کرتے ہوئے، اپنے بھائی چارے کا احساس کرتے ہوئے، اپنی امہ کا احساس کرتے ہوئے آج یہ جس تقریب کا انہوں نے یہ کاوش اور کوشش کی ہے، جس میں ہمارے علاقے کے معزز ترین شخصیات تشریف فرمائیں اور ہماری قوم کے بچے اور بیٹیاں ہماری یہاں تشریف فرمائیں، اور موقع کے لیے انہوں نے بالخصوص جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری پاک فوج کے درخشندہ ستارے، اور اپنے وقت پر انہوں نے اپنی صلاحیت کو لوہا منوایا ہوا ہے۔ میری مراد ریٹائرڈ جنرل جناب عبدالقیوم صاحب تشریف فرمائے۔ آپ سوچیں گے کہ پنڈ سلطانی میں اگر 200-400 500 بندہ اکٹھا ہو گئے، اس سے کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، جب رات پورے ماحول کو سناٹے سمیت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے نا، وہاں دور جنگل میں ایک جگنو سپارک کرتا ہے اور اس کی روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جگنو سارے ماحول کو روشن نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، لیکن ماحول میں اس بات کا پیغام ضرور دیتا ہے کہ نور کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، اس میں ایک وہ ضرور لکیر کھینچتا ہے۔ لہذا پنڈ سلطانی کے اس مقام پر آج 5 فروری اپنے کشمیری بھائیوں کی یکجہتی کے لیے یہ فنکشن ظلم و ستم کی اس کھب اندھیری رات میں اس جگنی کی روشنی کی طرح ٹمٹما رہا ہے، جو پوری دنیا کے سامنے نور کا اظہار کر رہا ہے اور یہ باور کرا رہا ہے کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ میرے دوستان محترم، یہ پونی صدی پر محیط یہ بھارتی ظلم و ستم کی داستان مسلسل آ رہی ہے۔ فتح و شکست اس کا ترازو بعد میں تلتا ہے، لیکن یاد رکھنا جب ایک سٹیپ لے کر گورنمنٹ آف انڈیا اس سے سخت سٹیپ لیتی ہے تو دنیا والے بھی یاد رکھیں اور آپ بھی یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیپ
نہتے کشمیریوں کے ہاتھوں جب شکست کھا چکا ہوتا ہے تب گورنمنٹ آف انڈیا اگلے ظلم کا ابتدا کرتی ہے. یہ احساس ہے کہ نہتے کشمیری ہر مقام پر ہندوستان کے ظلم کو اپنی استقامت سے شکست فاش دے رہے ہیں. اب ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ایک تو پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے پورے پاکستان میں اس قسم کی ریلیاں اور تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے. اصل میں قبلہ جنت صاحب کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ شاید ایک سٹیٹ اس مسئلے کو حل بھی نہ کر سکے. آپ دنیا کے دور معیار سے بھی باخبر ہیں کہ دنیا کا دور معیار کیا ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے جب یہاں جو ٹیررسٹ تھے ان کو لگام دینے کے لیے جہاں ہماری گورنمنٹ اور عوام کوشش کر رہے تھے اور عالمی برادری کا دباؤ بھی تھا، اس وقت جو لیبیا میں پہلا کرنل قذافی صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف پہلا جلوس نکلا تھا، اس دن میں طرابلس میں تھا. اور وہ جو ٹرائبل ایریا تھا ایمن زواری صاحب کے اس طرف سے وہ وہاں سے ایجیٹیشن ہو رہی تھی. وہاں وہی عالمی برادری کے منصف وہاں کے جو ٹیررسٹ تھے ان کی ہیلپ کر رہے تھے، ان کی امداد کر رہے تھے ہر حوالے سے، اور یہاں ان کو کنڈیم کر رہے تھے. دوستان دیوگار، آج ہم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے لیے اکٹھے ہیں. آج کی اس تقریب کا مقصد اپنے ان مظلوم کشمیر بھائیوں بہنوں کو پیغام دینا ہے کہ ہم دامے درمے سخنے ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری ہر سانس آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ہر ولولہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ہر جذبہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ہر تعاون آپ کے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس ظلمت کی رات کے ختم ہونے تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور آپ کی کاز کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے. آج کی اس تقریب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ اے دنیا والوں، اپنے دور معیار کو ختم کر دو، اپنے دور سٹینڈرڈ کو ختم کر دو. ایک طرف فلسطین ہے اور ایک طرف کشمیر ہے. یہاں پہ مظلوم پس رہے ہیں، یہاں پہ مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو اور ان مکار ہندوؤں کو، ان مکار کافروں کو، ان کی جو ظلم کی چکیاں ہیں ان کو بند کرو. آپ سب کا نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اظہار یکجہتی کشمیر کے ساتھ یہ جو ظلم، بربریت اور دہشت گردی انتہا پہ. جب ابھی پیر سعادت علی شاہ صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ رات کے اندھیرے میں جگنو کا بہت بڑا ایک کمال کہ چاہے وہ اس کی روشنی پورے جنگل کو نہیں روشن کر سکتی ہے، اس کے باوجود اس نے اپنا ایک رول ادا کر کے اپنی حیثیت منوائی. پنڈ سلطانی کے لوگوں، ان بچوں کے اسٹیبلوں کے ذریعے جو پیغام ملا اور جو میں نے محسوس یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کیا وہ یہ کہ جب دنیا تمام آزاد ہے تو کشمیری کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں آزاد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے منصفوں، فلسفہ دانوں، سیاسیوں، تمام دنیا کے لوگوں، آپ اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں آزاد کروانے میں اپنا رول کیوں نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تخلیق سے لے کے آج تک ہمارے 100 اختلاف ہونے کے باوجود ہم ایک نقطہ نظر پہ تمام قوم ایک ہے، اور وہ ہے کشمیر کی آزادی کے لیے.
ایک آخری بات کر کے پنڈ سلطانی والوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کشمیر کی یکجہتی کے لیے یہاں پر جو آپ نے یہ ایک اتنا اعلیٰ ایک پرکشش آپ نے یہ انعقاد کیا پروگرام کا، وہ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حکم خداوندی سے پیغام دیا اللہ وحدانیت کا، توحید کا، تو نمرود کی حکومت کے بادشاہ اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے آپ کو آگ میں ڈالا، اور وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ میلوں میل پھیلی ہوئی آگ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا اور اس کے شعلے بلند ہوئے، اس وقت ننھی منی چڑیا اپنی چونچ میں قطرہ پانی لے کر آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کی، اور پھر دور مسافت طے کر کے پھر اس نے ایسی کوشش کی، تو پوچھا گیا ابھی چڑیا کیا تمہاری اس ننھی منی چونچ سے ایک قطرہ پانی ڈالنے میں میلوں میل پھیلی ہوئی آگ کیا بجھ جائے گی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں گے؟ تو چڑیا نے کہا کہ یقیناً نہیں۔ کر کیوں رہے ہو؟ کر اس واسطے رہی ہے کہ روز محشر جب اللہ کے حضور یہ مقدمہ پیش ہو تو میں کہہ سکوں باری تعالیٰ میں اس دن نمرود کے ساتھ نہیں تھی جس کا جبر تھا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی جو مظلوم تھے۔ پنڈ سلطانی کے لوگوں، آپ نے یہاں پر یہ پروگرام انعقاد کر کے منتظمین نے، ان بچوں نے، آپ شہریوں نے، ان عمائدین نے جو کیا، یہ کمال کیا۔ یہاں سے پیغام جا رہا ہے کہ ہم نہتے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج نہیں تو کل کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا۔ بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں اہلیان پنڈ سلطانی اور منتظمین کو اظہار یکجہتی کشمیر پر یہ پروگرام منعقد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قابل تحسین ہے آپ لوگ جنہوں نے وادی کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد تقریباً 5 فروری کی آج سے 30-32 سال پہلے اظہار یکجہتی کی شروع ہوئی تھی، آپ اس کو قائم دائم رکھنے میں اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پچھلے 30-32 سال سے ہم کشمیر کے لیے 5 فروری کا دن مناتے آ رہے ہیں۔ آج وقت جدید ہو گیا، ہم سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اظہار یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں۔ آئے آج کے دن ایک عہد کریں، آپ سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بھائی دوست صرف یہ تو بحیثیت مسلمان صرف یہ تو کر سکتا ہے کشمیریوں کے لیے آج 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں کہ ہمارے ان نہتے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور ان کو آزادی نصیب ہو۔ دوسری بات، 2023 کے الیکشن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اس قیادت کو منتخب کریں جو نہ صرف ایوانوں میں کشمیری نہتے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا سکے، بلکہ جو کشمیر کمیٹی بنتی آ رہی ہے اتنے سالوں سے، اس کشمیر کمیٹی کا جو مقصد ہے اس کو بھی وہ حل کر سکے۔ ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، ہم نے گزار دی فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنوں پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ حاضرین، اب آپ سے مخاطب ہوں گے آج کی اس فکری نشست کے مرکز و محور اور رونق و تزئین تقریب، جن کی جامع الاوصاف شخصیت کا احاطہ چند جملوں میں ممکن نہیں، جن کے سیاسی، دفاعی اور فکری تجزیے میڈیا کے ذریعے ارباب فکر و نظر کے لیے رہنما خطوط متعین کر رہے ہیں۔ آپ کی کئی مبسوط کتب بھی
संजीदा फिक्र कौमी हलकों में दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं। मेरी मुराद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अब्दुल कयूम साहब, जो आज हमारी इस तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। आपके गर्मजोश खैर मकदम के साथ तशरीफ लाएंगे सियासी व दिफाई तजिया निगार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल करें अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का, जनाब अब्दुल कयूम साहब। जी बैठे, थैंक यू वेरी मच। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं इसको एक बहुत अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई समझता हूँ कि पिंड सुल्तानी के वासियों ने मुझे याद किया और मैं ये तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। आल्दो आज इस्लामाबाद में कश्मीर के हवाले से बहुत सी तकरीबात हो रही हैं और उनमें मुझे मदऊ भी किया गया, शाम को मैं जाके शामिल होऊंगा। तो असास वेलफेयर ट्रस्ट और उनके जो मुंतज़मीन हैं वो मुबारक के मुस्तहिक हैं कि कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए उन्होंने इन दूर दराज एरियाज़ में बड़े शहरों से हट के भी लोगों को इकट्ठा किया और आप लोग जो तशरीफ़ लाए हैं उनकी भी कश्मीरियों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त जो है वो दीदनी है और काबिल तारीफ़ है। मैं ब्रीफली कश्मीर की के जो बुनियाद है उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करूँगा और फिर देखेंगे कि आगे हमें हल क्या है, इसको क्या करना चाहिए। देखें, 20वीं सदी के अवाइल में जब पहली जंग अजीम हुई थी, आपको याद है 1914 में 1900, तो उसके अंदर करोड़हार लोग लुक़्मे अजल बने थे। कुछ लोग तो जंग में हलाक हुए, उसमें सब कॉन्टिनेंट से मुसलमान भी थे। उस वक़्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, करोड़हार लोग, और पूरी दुनिया के अंदर भी बड़े लोग, कुछ बीमारियों से, कुछ कैद से और कुछ जंगों से बहुत से लोग हलाक हुए। तो फैसला ये हुआ कि दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ये देखे कि झगड़े ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो जिसमें इंसानियत का कत्ल होता है। तो फिर उस वक़्त एक लीग ऑफ नेशन बनाई गई। सब ये एग्री हुए कि लीग ऑफ नेशन होगी तो ये एक बड़ा तकड़ा किस्म का अदारा होगा और ये किसी को लड़ने नहीं देगा और कौमों को अलग रखेगा ताकि लोग जो हैं वो हलाक ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन भी इस तरह थी कि रूस के एक लीडर थे लेनिन, उन्होंने कहा ये चोरों का बावर्ची खाना है। देखिए, अदारे बनाना आसान होता है, एक बात होती है, लेकिन अदारा फिर क्या देनदारी से काम करता है? वो देनदारी से काम नहीं कर रहे थे, उनके पीछे बड़ी ताकतें थी, तो वो फेल हो गया और नतीजा क्या निकला कि दूसरी जंग अजीम लड़ी। और दूसरी जंग अजीम के अंदर फिर हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो बड़े मशहूर शहर थे, उनके ऊपर एटम बम गिराए अमेरिका ने, जो इंसानी तारीख में पहली दफ़ा एटम का हमला हुआ और अभी आज तक ऐसे नहीं हुआ किसी ने। तो ये लोग जो इंसानियत दोस्ती की बात करते हैं, जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इन्होंने एटम बम गिराए और तबाही और बर्बादी हो गई। वहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें घर मलिया मेट हो गए और लोग खाक का ढेर बन गए। तो अदरवाइज भी बहुत सी हलाकतें हुई। तो फिर फैसला हुआ कि नहीं, ये मसला ठीक नहीं है, लीग ऑफ नेशन नहीं। तो हम 1948 में फिर यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में, और कहा यह गया, इसमें नई बात ये बताई गई अक़वाम मुत्तहिदा में कि जी ये होगी तो इसके बड़े बड़े मिशन क्या थे। एक तो ये कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन की फिजा हो, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो, तो हम लड़ाई को हल करें। इसके अलावा इनका ये था कि लोगों को हक़ खुद इरादियत दे। ये लीग ऑफ नेशन में नहीं था,
دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ آیا کہ حق خود ارادیت جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کوشش کرے گی کہ لوگوں دیٹ از وائی پاکستان بنا. کالونیز جو انگریزوں کی تھی دنیا میں افریقن کانٹیننٹ میں ادھر ادھر ان کو جب حق کی رائے دہی ملا تو وہ لوگ آزاد ہو گئے اور اپنے اپنے ملک بن گئے اور یہ کالونیل دورہ جو ہے وہ ختم ہوا. اور یہ کہا گیا کہ ہر قوم کو حق خود ارادیت کا وہ ہوگا. لیکن اس میں جو لکونہ رکھے گئے اقوام متحدہ میں اس میں ایک یہ تھا کہ سیکیورٹی کونسل بنا دی گئی. اب سیکیورٹی کونسل میں 5 جو تھانے دار ہیں دنیا کے ان کو ویٹو کی پار دے دی گئی. تو اس کی تباہی کے جو تھے نا چیزیں بیج وہ اس وقت ہی بو دیے گئے. اگر ایک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اگر 200 ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن کے تو ان کا ووٹ کا حق ہونا چاہیے سب کا برابر کا, چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو. لیکن ایسے نہیں ہوا. تو نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ادھر سے ویٹو ہو جاتا ہے, جب آپ فلسطینیوں کے حق کی بات کرتے ہیں تو ویٹو ہو جاتا ہے, جب کوئی کرسچینز جو ہیں ساؤتھ سوڈان میں ان کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی فوری طور پہ ان کو حق دو, ان کو الگ کرو, ان کو حق خود ارادیت دو. ایسٹ تیمور کی بات آئی تو ان کا جی الگ کرو, جی یہ کرو وہ کرو. یہ سب سے پرانے مسائل ہیں فلسطین کا بھی اور کشمیر کا بھی. تو ان کے اوپر تو پیر صاحب چلے گئے, انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے دور معیار ہیں. آج اگر یہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل رہا تو اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے, اس لیے مل رہا ہے کہ دنیا کا جو ضمیر ہے وہ خوابیدہ ہے اور دنیا کے دور معیار ہے. اپنے لیے کچھ اور ہے, دوسروں انصاف نام کی چیز نہیں ہے. آلدو یونائٹڈ نیشن جو بنا تو اس میں ایک جنرل اسمبلی تھی, ایک سیکیورٹی کونسل تھی, ایک سیکریٹریٹ تھا, ایک سوشو اکنامک کونسل کانفرنس تھی اور ایک جو تھی. یہ سارے مردہ خانے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں برہان وانی جیسے بچے 22 سال کا نوجوان وہ لڑکا اس نے بندوق لی اور لڑتے لڑتے وہ اپنی آزادی کے لیے شہید ہو گیا. میں نے پیچھے ٹیلی ویژن پہ اور ایک سیمینار میں کہا تھا کہ اگر جارج واشنگٹن امریکہ والا وہ اپنی آزادی انگریزوں سے لینے کے لیے لڑتا ہے اور ملک لے لیتا ہے تو وہ فاؤنڈنگ فادر بن جاتا ہے, وہ ان کا قائد اعظم بن جاتا ہے. لیکن برہان وانی نے بھی اپنی آزادی کے لیے کیا اور اس میں اور جارج واشنگٹن میں فرق یہ ہے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے, لیکن ان کا نام نہیں ہے, ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا سے انصاف کی توقع تو نہیں. آج یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بھی ٹوتھ لیس ادارہ ہے, یہ ایک تفیلی ادارہ ہے, یہ ایک ڈکٹیشنز لینے والے لوگ ہیں. ان کو فائنانس ویسٹ کرتا ہے, ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں, تو اس لیے ان سے بھی کوئی توقع نہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کریں. ہم سلوٹ کرتے ہیں کشمیری بھائیوں کو کہ پچھلے 70-72 سالوں سے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, نہتے لڑ رہے ہیں. یہ انڈیجنس ان کی ہے اور یہی انڈیا کے لیے ایک خوف کا باعث بنے ہوئے. 13 لاکھ کی فوج انہوں نے وہاں 13 لاکھ کی فوج ہے اور سری نگر کی ویلی میں ہر تقریباً گھر کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے. 13 لاکھ کی فوج میں 7-8 لاکھ فوج ادھر کشمیر میں ہے اور باقی جو ہے وہ پاکستان کے محاذ پہ کھڑی ہے. اور نام یہ ہے کہ ہمیں اور ویپن دیں, ہمیں فوج بڑی کرنی ہے, امریکہ ہماری مدد کرے, چونکہ ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے. چین نے تو 1962 میں چین کی اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی, اتنے لتر مارے تھے چین نے انڈیا کو کہ مار مار کے یہ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے روکا کہ ابھی رک جاؤ, ہم نہیں آ رہے. یہ جو 62 کی لڑائی ہوئی تھی. آج یہ بنیا اتنا شور کرتا ہے. آپ آج ہندوستان کے اندر کانگریس کی حکومت نہیں, کانگریس بھی بد لوگ تھے جنہوں نے سکوت ڈھاکہ کیا تھا, لیکن اس سے بھی بد پھر یہ بی جے پی تھی اور اب تو بدترین ہندتوا ہے اور RSS ہے اور ان کا مقابلہ ہم اللہ کے کرم سے کریں گے.
یہ بچے جو ہم نے ان کا ٹیبلو دیکھا ہے اور یہ جو جذبہ ہے پاکستانی قوم کا، اللہ کے کرم سے یہ کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہمیشہ وہ چلیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کشمیر کی مدد مؤثر طریقے سے تب کر سکیں گے ہم اگر اندرونی طور پہ مضبوط ہوں گے، ہم یکجان ہوں گے۔ آج بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہماری سوسائٹیز پولرائزڈ ہے، ہماری سیاسی مخاصمتیں ذاتی مخالفت میں بدل جاتی ہیں، ہمارا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ محب وطن جماعت ہے، خواہ وہ حکومت میں ہو خواہ وہ اپوزیشن میں، ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے اور ان کا جو مینیفیسٹو یا دستور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اور زیادہ پراسپرس کریں گے۔ یس، میری اسٹریٹجی کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں کہ ملک کے اندر اگر رسل و رسائل کے ذرائع بہت اچھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ایک اور پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ تعلیم ہے۔ ایک اور پارٹی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں، ایگریکلچر صنعت کو ترقی دیتی ہے۔ سب کام وہی کر رہے ہیں، مشن ایک ہے، لیکن اس میں ہم اس حد تک نہ جائیں کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی روادار بھی نہ ہوں۔ اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی سیاست سے، ہمیں اپنے صوبوں سے، ہمیں اپنی لسانیت سے، ہمیں اپنے فرقہ واریت سے اوپر ہو کے بحیثیت ایک مسلمان، ایک اسٹرانگ کیریکٹر والا وہ مسلمان جس کے اوپر اللہ نے یہ رحمت کی کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوا جس کا کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمیں جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے پاکستان کا، یہ تو وہ فقیر اور اللہ کا ولی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم بات کچھ اور کرتے ہیں، دل میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کی اس عظیم ذات کو ہم یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو میری پرزور یہ، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ استدعا کرتا ہوں اپنے سیاسی بھائیوں کے ساتھ بھی، ساری جماعتوں میں جو لوگ ہیں، اور سوسائٹی کو ایز اے ہول، سارے لوگ سیاسی نہیں ہیں، بہت سے لوگ مختلف پیشوں کے اندر منسلک ہیں، کہ دیانتداری سے پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ مضبوط پاکستان کشمیر کے لیے لڑنے کے لیے، ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے، ان کی آزادی کی ایک بڑی ضمانت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ملک کو معاشی لحاظ سے بہتر کیا جائے، ملک کے اندر ہمدردی پیار کا جذبہ اظہار کیا جائے۔ آج جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ قدورتیں ہیں، وہ اخلاقیات دفن ہو چکی ہے جس کا ہم دیکھتے تھے اپنے فور فادرز کو، اپنے بڑوں کو، بیٹھتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ابھی وہ ساری چیزیں ختم ہو کے ہم مادہ پرستی میں چلے گئے۔ ہم چاہتے ہیں لمبی گاڑی ہو، بڑا محل ہو ہمارا، بہت سی لینڈ لارڈ میں ہو، جو بھی شک ہو، محنت کریں، تجارت سے کمائیں، بہت بڑے، لیکن اس سے آپ کے اندر رونق نہیں آنی چاہیے۔ اس سے سوسائٹی غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر، یہ قوموں کے زوال کا باعث بن سکتی ہیں چیزیں۔ تو اس کو آگے چلنا چاہیے۔ دیکھیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے نا، میری پہچان تو پاکستان ہے، میری پہچان پنجاب نہیں ہے، میری پہچان میرا ضلع چکوال بھی نہیں ہے، میری پہچان میرا گاؤں بادشاہان بھی نہیں ہے، میری پہچان پاکستان ہے۔ جب میں باہر بھی جاتا ہوں، یہ پاکستان نہ ہوتا تو عبد القیوم جیسا ایک ایوریج بندہ جنرل نہیں بن سکتا تھا، یہ پاکستان نہ ہوتا تو اس ملک میں جو لوگ چیف منسٹر اور گورنر اور پرائم منسٹر بنے تھے وہ متحدہ ہندوستان میں اس ہندو بنیا کے نیچے کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہوگی۔ تو احمد ندیم قاسمی نے بڑا اچھا کہا کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے۔ ہم اگر اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں تو پھر بھی ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اس ملک کی رحمتیں ہمارے اوپر ہے۔ میں ایک وار ویٹرن ہوں، میں نے جنگ بھی لڑی ہے، میں نے فوج کا بھی دیکھا ہے، میں نے سول کی سائڈ بھی دیکھی ہے، اداروں میں بھی رہے ہیں، اور میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بخدا اس نتیجے پر، میں نے دنیا کے کچھ 70 سے زیادہ ممالک میں گیا ہوں،
میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے ساتھ بھی لنچ کیا ہے، میں نے چین کے صدر سے بھی ملا ہوں، میں برونائی کے بادشاہ سے، سعودی عربیہ، نیم اٹ، اور بڑے ہائی لیول پہ سارا دنیا پھری. لیکن باہر میں اگر کچھ ہفتہ 2 ہفتے رہوں تو بخدا میرا دل کرتا ہے کس وقت تو میں اپنے ملک میں پہنچوں، اور یہاں آ کے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہاں میں پراؤڈ پاکستانی ہوں. باہر کے کسی ملک میں جتنے مرضی آپ بلینئر بن جائیں، آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں. تو لیٹ اس سے کہ ہم مل کے اس پاکستان کی حفاظت کریں، اب اس پاکستان کو بچائیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا بڑی فانی ہے، یہ بلبلہ ہے. ہمارے پیرنٹس جو ایلڈرز ہیں آپ دیکھیں کدھر گئے، وہ خاک میں سب مل کے برابر ہو گئے. ہم بھی آج ادھر ہیں، کل یہ بلبلہ نہیں ہوگا، پرسوں کو ہمارے بچے ہوں گے، اس سے بعد ان کے بچے ہوں گے. نذیر اکبر آبادی نے بڑا اچھا کہا کہ جو قبر کہن اس کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، اور نذیر ہم کو پہلے حوث تھی کفن کی، جو سوچا تو ناحق کا دیوانہ پن تھا. یہ جو ہے نا، یہ فار دی ٹائم بینگ ہے سارا سلسلہ. اور اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، میرے لیے کیا ہے آگے جائے. بھائی آپ کے لیے جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، اس نے دینا ہے. اور خدا کی ذات انسانوں کو کئی دفعہ بہت کچھ دے کے اور کئی دفعہ بالکل محروم کر کے امتحان میں ڈالتی ہے. آپ ہر ملت میں مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ دے پھر بھی سجدہ، اور اللہ نہ دے تو پھر بھی سجدہ، کہ اللہ جس حال میں خوش رکھے. شکر ہے میں بول رہا ہوں، میری زبان ہے، میں سن سکتا ہوں، میری ٹانگیں ہیں، اور وہ ہے. یہ کتنا عظیم مشن ہے. نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے. انہوں نے کہا 8-9 چیزیں گری. ایک یہ کہ کسی سے خوش ہو یا ناراض ہو، دونوں حالت میں انصاف کرو. ہم یہ کرتے ہیں نا کہ یہ تو میرے بھائی ہاتھ پہ ہے، میں دیکھوں گا اس کو آگے آئے نہ میرے لیے وہ کچھ ہے. یہ چھوٹا پن ہے، بڑا پن نہیں ہے. یہ آپ انصاف کریں، کسی سے راضی ہو یا ناراض ہو. نمبر 2 کہ آپ اعتدال پسندی ہو، کھانے پینے میں اعتدال پسندی، لباس پہننے میں اعتدال پسندی، گفتگو میں اعتدال پسندی، اور آپ کی ہر چیز کے اندر جو ہے اعتدال. یہ دوسری چیز تھی. تیسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیں، اور آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، اور آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. دیکھیں یہ کتنا عظیم فلسفہ. کون سا مذہب ہے دنیا کا اس کائنات میں جو آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ کو جو محروم کرتا ہے اس کو دو. آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے، اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت عظیم چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں اس لیے زور دیتا ہوں پاکستان کی آواز دنیا کے نقشے کے اوپر اور بین الاقوامی سطح پہ مضبوط تب ہوگی کہ اگر ہم گھر سے مضبوط ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، پنجابی دا ہے محاورہ کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. اگر آپ کے گھر کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں نا، اور آپ ویک ہیں اور آپ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ادھر بھی، تو آپ کی آواز وہ نہیں ہوگی. اسی لیے یہ جو مسلم امہ کی ہم بات کرتے ہیں، مسلم امہ، ابھی مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں ان کے پاس دنیا کی 60% گیس اور تیل کے ذخیرے ہیں، اور پھر بھی ہم زیر عطاب ہیں. آپ دیکھ لیں افغانستان، آپ دیکھ لیں عراق، آپ دیکھ لیں لیبیا، سیریا، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، فلسطین، کشمیر، سب کو زیر عطاب ہے. وجہ یہ ہے کہ دولت اور زر قوموں کو اوپر نہیں لے جاتی. قومی کردار، یکجہتی، جرت، بہادری، کنوکشن، یہ آپ کو کردار کی بلندی قوموں کو اوپر لے کے جاتی ہے. اس کو، اور یہ زر اور دولت جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، فقیری اور قلندری یہ آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے. اس سے بندہ مضبوط ہوتا ہے. وہ لوگ پیسوں کی دولت تو آپ کو اور ویک کرتی ہے. تو وہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا،
کلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسلمانوں پہ زوال ہے یہ بے زری سے نہیں ہے، زر تو بہت ہے ان کے پاس. اور علامہ اقبال نے کہا میں جو اتنا پوری بین الاقوامی سطح پہ ایک اجاگر ہو گیا ہوں، نوج ہوا ہے، میں عمارت سے تو نہیں ہوا، میں تو کلندر ہوں. وہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. آئی ٹیل یو کہ یہ جو کردار کی مضبوطی ہے نا، یہ آپ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رخت سفر کیا ہے؟ ابھی دیکھیں یہاں سے ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو رخت سفر ہے، گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے، اگر رستے میں آپ کو پانی کی 2 بوتلیں ہونی چاہیے، یہ وہ آپ نے سفر لمبا کرنا ہے، ٹائروں میں ہوا ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے اونچی پرواز پاکستان میں کرنی ہے تو آپ کے بالوں پر ہونے چاہیے، آپ کے ونگز ہونے چاہیے کہ آپ اونچا. اور وہ رخت سفر کیا ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے اونچی پرواز کے لیے. تو وہ احمد ندیم قاسمی نے بڑا اچھا کہا کہ عزم سفر کیا ہے، عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا. لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب ہے ایک دیا. اور دیٹ از واٹ آئی ایم ٹاکنگ کہ یونٹی ہونی چاہیے. ہم آپس کے اندر مل کے ایک دیا نہیں کافی، یہ سارے دیے کی روشنی جو ہے یہ مل کے اللہ کے کرم سے. پاکستان ایک ایسی قوم ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں، نزول قرآن والے عشرے میں 27 رمضان کو وجود میں آیا. اور یہ جو تھا یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ پاکستان کو کریٹ کیا گیا اس وقت میں. تو دیکھیں آپ، میں، ہمارے یہ بچے جن کا یہ جذبہ ہے اور یہ ہم سے اچھے ہیں، یہ خوش قسمت ہے کہ ان کو ایک علم کا سمندر میسر ہے، ایک ٹوٹل ریولوشن آ گیا انفارمیشن میں، اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے. ہم نہیں اٹھا سکے تھے اس وقت. تو یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. ان کے اندر بیرا روی کو ختم کیا جائے، ان کے اندر تعلیم صرف ضروری نہیں، تربیت بھی دی جائے، ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا جائے، ان کو ماں باپ کے آداب، پڑوسی کے حقوق اور ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات کیا ہے ان کو آگے کیا جائے. مسلمان دنیا کے اندر ہمارا زیادہ تک، میں 2 سال سعودی عربیہ میں رہا، ان کی فوج میں ہمارے ادھر سے 1001 بندہ میں لے کے گیا ہوا تھا، تو میں دیکھتا رہا. ہماری اورینٹیشن، ہم غلط توقعات باندھ لیتے ہیں. دیکھیں نا ہمارا دل جو ہے نا مسلمانوں کا، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس سہولتیں بہت ساری نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم امیر ہیں دل سے بڑے. اللہ کا کرم ہے. ہمارا اگر افریقن کانٹیننٹ میں کوئی حبشی مسلمان بیچارے کے اوپر کو ہوتا ہے تو ہمارا دل جلتا ہے. ہم اگر کوئی انگریز کینیڈا میں مسلمان جو ہو گیا اس کی طبیعت، تو ہم کہتے ہیں یہ. ہم اگر کوئی کرسچن یا ہندو سے زیادتی بھی ہوتی ہے تو ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور انسانیت میں سب لوگ آتے ہیں. تو یہ ہے. تو اس لیے ان جو مسلمان دنیا نہ باخدا یہ کبھی ان میں لیڈرشپ ہو، جو لیڈرشپ ابھی نہیں رہی. وہ کہتے ہیں نا کیا کہ راستے سنساں ہو گئے سارے، نہ راہ بر نظر آئے ہیں نہ قافلہ دیکھو. لوگ چلنے والے بھی پیچھے آ گئے ہیں، تو لیڈر انہی سے نکلتے ہیں، ان لیڈر کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. تو یہ مسلمان دنیا سے جو توقعات ہم نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ صرف خیالی ہیں. وہ آ جائیں گے، ہم اکٹھے ہیں، مسلم امہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے کنویں ہوتے تھے وہ پانی نکالنے والے، ان کے اندر ایک مال ہوتی تھی، اس کے اوپر ٹینڈیں باندھی ہوتی تھی. ہم اس کو ٹینڈ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، مٹی کے وہ جو برتن، وہ جب وہ بیل چلتا ہے تو وہ کنویں سے پانی لے کے اوپر آتے، پانی پھینکتے رہتے، پانی پھینکتے رہتے. تو اس کا شاعر نے یہ کہا یہ مسلم دنیا کے متعلق کہ ٹنڈا سکھڑیاں ویک کے سرت آئی، ایویں کو خیالاں دے گیڑ دے رہے، ویلا پیا تے کوئی نہ میت پڑیا، ایویں اپنے پرائے نکھیڑ دے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مسلمان دنیا کا یہی ہے، توقع نہ رکھے، مسلمان دنیا کی خود مدد کرے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے. ہم نیوکلیئر طاقت ہے اللہ کے کرم سے، ہمارے پاس بیسٹ، دنیا کی بیسٹ فوج ہے.
اور اس کے اندر ہمارے بیسٹ بہادر نوجوان ہیں جو اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، اپنی وائفز کو بیوہ کر دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو بچاتے ہیں، ہماری بیٹیوں کے سہاگ کو بچاتے ہیں. اور ابھی بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی کی واقعات ہو رہے ہیں جو قابل مذمت ہیں. یہ دہشت گردی بھی کشمیر کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے ہے. یہ دہشت گردی بھی اس لیے ہے کہ ہماری دنیا کے اندر اگر پرائم منسٹر چائنا گئے ہوئے ہیں تو یہ ادھر سے چین کے ساتھ اور زیادہ تعلقات سی پیک کے مضبوط کر کے نہ آ جائے. یہ دشمن جو ہے وہ ہر وقت اس کی انگشت بازی ہے. لیکن اللہ کے کرم سے ہمارے ارادے مضبوط ہیں. ہم ضرور خدا کے کرم سے بحیثیت قوم آگے لڑیں گے بھی اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گھبرا گیا وہ بیٹھ گیا. ہمیں اللہ کے کرم سے مصمم ارادوں کے ساتھ آگے چلنا ہے. تو میں اس قرآنک ورس پہ ختم کروں گا کہ وہ کہا گیا قرآن میں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی، شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ. آج واقعی جنرل صاحب نے قوم کو ایک ہوپ دی ہے اور پریکٹیکل خطاب فرمایا ہے. اقبال کا مرد مومن آج اس کی یاد تازہ کی ہے اور اللہ تعالی ہمیں ان کی اس گفتگو کی روشنی میں اپنی زندگی کے کل کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائیں مولا کریم ہماری ہم سب کی ان کی مہمانان گرامی کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم مملکت خدا داد پاکستان جن کو اے رب ذوالجلال تو نے عظیم سپوتوں سے، ہیروز سے، ہر طبقہ فکر سے، عظیم شخصیات سے نوازا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے والا یہ ملک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والی یہ دھرتی، مدینہ المنورہ کی ریاست کے بعد 14 اگست 1947 کو آزاد ہونے والا یہ خطہ مملکت خدا داد پاکستان، اس کے حکمرانوں کو، اس کی ریاست کو کشمیر کی پشت پر کھڑا تادم مرگ رہنے کی توفیق نصیب فرماؤ. مالک امت مسلمہ
وہ کشمیر ہو فلسطین ہو، جہاں جہاں مظلوم ہیں، مالک حکمرانہ نے ملت اسلامیہ کو حمیت و غیرت دینی کے ساتھ ان کی پشت پرائی کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. ہمیں سیاسی، مذہبی، دینی، اخلاقی ہر طرح سے بالخصوص کشمیریوں کے ساتھ، بالخصوص فلسطینیوں کے ساتھ اور پوری مظلوم امہ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرماؤ. مولا کریم کشمیر کی مظلوم بیٹیوں کی آہوں اور سسکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. کشمیر کو، فلسطین کو آزادی نصیب فرماؤ. مالک ہمیں یہ جو عظیم ہستیاں اور شخصیات ہماری رہنمائی کے لیے عطا فرمائیے، ان کے جو ویژن ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو پروان چڑھا کے اس مملکت خدا پاکستان کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرماؤ. آج کے دن احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے جن بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں نے دام در میں قدم سخن نے اپنا حصہ ڈال کر اس آج کی اس محفل کو، اس بزم کو یہ رونق بخشی، اور آپ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں نے سردی کے عالم میں آ کر جو رونق بخشی، رب ذوالجلال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور پیر صاحب کے اس قول کے جگنو کی اس چمچماہٹ کی طرح رب ذوالجلال کل روز حشر ہمیں بھی ان کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں اللہ رب العزت ہمیں کھڑا فرمائے. رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ پر کما حقو عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والی مقصد تقریب آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی وائس آف جندال کو پھر سلطانی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.